بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں جس کے متعلق بہت ساری حدیث کے اندر آ چکا ہے کہ یہ انسان کے لیے دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس کو پڑھ کر کے اللہ کے بہت سارے نیک بندے بہت بڑے بڑے مرتبہ پر فائز ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، اور یہی وہ سورت ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہی وہ سورت ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے، اور یہی وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلا جاتا ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور سے آپ کی مدد فرماتا ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے دشمن آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس صورت کے اندر میرے رب نے بہت ساری خاصیت چھپا رکھی ہے، بے شمار طاقتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ جو کوئی بندہ اس صورت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت کو بدل دے گا۔ بلکہ اس کے متعلق بہت جگہ پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری ایسی روایت ہیں جس کے اندر یہ آتا ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو 41 مرتبہ کسی بھی مقصد اور کسی بھی کام کے لیے پڑھ لے، اس کا وہ مقصد، اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا ہے، دشمن اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ دشمنوں کے بیچ بھی اگر وہ پھنس جائے تب بھی وہاں سے نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرض کا شکار ہو چکا ہے، یعنی قرض اس کے اوپر بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر سے قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، یا پھر اس کے پاس پیسہ ہی نہیں آتا ہے کہ قرض چکا پائے، ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ اس صورت کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالی اگر لاکھوں کا بھی قرضہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے ذریعے سے اس کا قرض ادا کروا دے گا۔ یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے اوپر کالا جادو یا پھر سپلی علم، یہ ساری چیزیں اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ یعنی کہ جادوگر اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے انسان ہر چیز میں آگے رہتا ہے، یعنی ہر کام میں آگے جاتا ہے، ترقی اس کے پیچھے آتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی بندہ اس کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو کسی کا بھی محتاج نہیں ہونے دے گا، سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ بندہ کسی کا بھی محتاج نہیں رہے گا۔ دنیا میں کسی سے مانگنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی، ہمیشہ لوگوں میں بانٹتا رہے گا، لیکن اس کو کبھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے دوستو، اگر مفلس اور تنگ دست ہے، یعنی اس کی جیب خالی ہو چکی ہے، اس کو کچھ راستہ نہیں سوچتا، یا پھر اس کے گھر میں پیسہ آنا ہی بند ہو چکا ہو، ایسے بندے کو بھی چاہیے کہ اس صورت کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس سورہ کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن پاک کی یہ بہت ہی زیادہ مفید اور بہت ہی زیادہ تاثیر رکھنے والی سورت ہے۔ جو کوئی بندہ اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر جہاں پر بھی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فوراً ہی مدد فرمائے گا۔ اس کو پڑھ کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ہی عطا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس کو اگر 77 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی 77 مرتبہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے، اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ وہ بندہ روزی میں برکت چاہتا ہو، روزی میں زیادہ، یعنی کہ اس کو چاہیے
کی روزی پڑے۔ ایسا اگر وہ بندہ چاہتا ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 77 مرتبہ اس سورے کو پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت آئے گی۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے اوپر سے کالا جادو، سفلی علم، یہ ساری چیزیں دور بھاگ جائیں اور میری روحانی مدد ہو جائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ 77 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا دل بھی منور ہوگا اور اس کے اندر روحانی طاقتیں بھی آ جائیں گی اور اس کے اوپر آئی ہوئی ہر بلائیں دور بھاگ جائیں گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روحانی طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ روحانی طاقتیں اپنے اوپر کھولنا چاہتا ہے، روحانی طاقتوں سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنی لیے ہی روحانی طاقت حاصل کی جائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ اس سورت کو ڈیلی پڑھنے کا معمول بنائے اور 17 دن تک اس عمل کو لگاتار کرتا رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بندہ دیکھے گا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، یعنی 17 دن قریب آتے جائیں گے، یا پھر 21 دن کا کرے گا یا پھر 41 دن کا کرے گا، جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے، اس کے جو علوم ہے، اس کا جو علم ہے، اس کے سینے پر آنا شروع ہو جائے گا اور وہ بندہ دنیا میں ہر چیز کو دیکھ بھی پائے گا اور دنیا میں رہ کر اپنی کھلی آنکھوں سے روحانی مخلوقات کا نظارہ بھی کر پائے گا۔ پیارے دوستو، کمنٹ کے ذریعے ہمارے کچھ بھائی بہن دعاؤں کے لیے اکثر کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے، اگر گھر میں بیماری ہے، غریبی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری غریبی کو دور فرمائے، ان کی زندگی میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارا چینل نعیم علی اسلامک زون سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔